کہ سر بیرسٹر گوہر علی خان جو ہے علیمہ خان سے ملاقات کی اور علیمہ خان صاحب کے مطابق انہوں نے جو بھی اس وقت کانورزیشن ان کے ساتھ کیا, جو پیغام پہنچایا, وہ محسن نقوی کے ساتھ رابطے میں تھے. باقی باتیں تو سر آپ سے پوچھوں گی, آپ کی پارٹی کے چیئرمین محسن نقوی صاحب سے رابطے میں تھے اور جو بیانات ہم تک پہنچتے رہے کہ حکومت کی طرف سے کیا پیغامات آ رہے ہیں وہ دھمکیاں ہی لگ رہی تھیں, تو بیرسٹر گوہر صاحب کو ان دھمکیوں کے اوپر خود بات نہیں کرنی چاہیے تھی, بجائے اس کے کہ پارٹی میں آ کے خان صاحب کی فیملی کو وہ دھمکیاں پہنچاتے رہے؟ وہ نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا نا, خود بات کرنی چاہیے تھی. ہی از لیڈنگ دا پارٹی رائٹ ناؤ. دیکھیں میرے خیال میں یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ بیرسٹر گوہر نیگوشیٹ نہیں کر رہے تھے یا وہ بات نہیں بتا رہے تھے, لیکن بیک اینڈ پہ خان صاحب کی بہنیں جب بیٹھی ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اگر کسی جگہ پہ اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور وہاں سے اگر آگے مجھے کوئی دھمکی آئے تو میں کسی سے ڈسکس نہ کروں یا ان کو بتاؤں نہ کہ ایکچولی آن دا گراؤنڈ اگلی طرف سے کیا بات ہو رہی ہے. باتیں ڈسکس تو ہوں گی پارٹی کا, کیونکہ چیئرمین ایک لیگل عہدہ ہے, تو چیئرمین ہیز ٹو گو اینڈ ٹاک ٹو دی گورنمنٹ. کیونکہ علیمہ خان صاحب کی بہن ضرور ہیں لیکن ان کے پاس پارٹی کا عہدہ کوئی نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو آگے ریپرزینٹ کریں. تو وہ بیک اینڈ فورتھ بیرسٹر صاحب آ بھی رہے تھے اور بیرسٹر صاحب باتیں بتا بھی رہے تھے, تو اس کے اندر اگر گورنمنٹ کا دھمکی آمیز رویہ تھا تو نیچرلی آپ کی پارٹی کو وہ پہنچے گا تو صحیح کہ اگر آپ یہاں سے آگے موو کرتے ہیں. حالانکہ دیکھیں یشفین بات تو یہ ہے, اس میں بیرسٹر گوہر ہو, اے ہو, بی ہو, سی ہو, کوئی آدمی بھی ہو, کسی بھی آدمی کے نہ ہماری جماعت میں سے کوئی بھی, نہ ہی علیمہ خان بھی, نہ خان کی بہنیں, کسی کی یہ ڈیمانڈ تو ہے ہی نہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے کو لڑنا ہے. لڑائی کس بات کی ہے ہماری؟ تو ایک بڑی ایک سمپل سی اگر یہ ظلم دیکھا جائے وہ تو گورنمنٹ کی سائڈ سے ہے کہ جن کے سامنے اتنی لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ رکھی گئی ہے کہ جی خان صاحب کو شفا اسپتال موو کر دیا جائے. خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ بار پچھلے 6-8 مہینے سے 7 مہینے سے ایک مسئلہ, اکتوبر سے یہ کام شروع ہوا اور اب مئی اینڈ آ رہا ہے. اتنا کیا مشکل ہے, اور اس میں اب بار اگر ایک ابہام پیدا ہوتا ہے تو ہمیں تو یہ سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں. وہی بات ہے جو ہر جگہ آپ کی ڈیمانڈ پر اس کے اوپر تو میں آتی ہوں سر, لیکن یہ جو بات آپ کریں نا, جو رویہ ہے پارٹی چیئرمین کا, ایکٹنگ چیئرمین کا, اور جو آپ لوگوں کی ایکسپلینیشن ہے, یہ ایڈ اپ نہیں ہوتی ہیں سر. 2+2 نہیں ہو رہا ہم سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی لیڈر, پارٹی کا شریک وہ ایکٹنگ چیئرمین ہو سر, وہ جا کے احتجاج لیڈ کرنے کے بجائے جو لوگ احتجاج لیڈ کریں ان کو بھی جا کے ڈرائے کہ احتجاج نہ کرو, وہ آ رہے ہیں مارنے کے لیے. رابطہ ان لوگوں کے ساتھ رکھے جن کے خلاف پوری پارٹی سڑک پہ کھڑی احتجاج کر رہی ہے, اور بیرسٹر گوہر کا رابطہ ہے. یہ بات تو ٹائم ان اینڈ آؤٹ اسٹیبلش ہوئی ہے. نہیں, I disagree with this totally. The chairman himself was there. بیرسٹر گوہر وہیں پہ تھے, لیڈ تو نہیں کر رہے تھے نا پروٹیسٹ, وہ تو الٹا ان کو ڈرا رہے تھے کہ گھر جائیں یہ ماریں گے. ڈرا نہیں رہے تھے جی یشفین. دیکھیں یہ تو ایک تاثر دیا جا رہا ہے, میں بالکل اس بات سے ایگری نہیں کرتا. آپ ایز این MNA آف پاکستان تحریک انصاف اینڈ لیڈر آف PTI وہ ہیں, مطمئن ہیں بیرسٹر گوہر کے کردار سے ان دا پارٹی؟ میں دیکھیں جی کسی بھی لیگل عہدے پہ دیکھیں بات, جب ہم پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر میں اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کہ کسی بھی الیکٹڈ آدمی نے, جس کو خان صاحب نے, میرے مطمئن ہونے یا نہ مطمئن ہونے کی بات نہیں ہے. بیرسٹر گوہر از دی چیئرمین آف دی پارٹی بیکاز عمران خان ہیز میڈ ہم سو. سلمان اکرم راجہ از دی جنرل سیکرٹری آف دی پارٹی بیکاز عمران خان از ناٹ ان دی پکچر فرام ویری لانگ. اب نا تو اب تو کچھ رائے آپ لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے نا. محمود خان اچکزئی صاحب کو, راجہ ناصر عباس صاحب کو, یہ اتھارٹی آف لیڈنگ دی پروٹیسٹ خان صاحب نے بنائی ہے. سہیل آفریدی کو چیف منسٹر خان صاحب نے بنایا. تو all these people who are elected people and who are representing the party at different levels, یہ سارے کے سارے اپوائنٹڈ. اگر ان 4-5 لوگوں میں ہی اگر سب میں اگر کنسنسس ہو, جو کہ ہے, جو کہ ہمیں نظر آتا ہے, ہم پارلیمنٹری پارٹی میں پارٹی کے بیٹھتے ہیں تو ان باتوں پہ کنسنسس ہے. اب ہم نے اپنے کارکنوں کو مروانا تو نہیں ہے. چلیں میں اس پہ آپ سے مزید بات کرتی ہوں, لیکن میں کل بھی یہاں پہ آپ ہی کے PTI کے ایک رہنما نے کہا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود PTI انٹیکٹ ہے. آپ نے کہا کنسنسس ہے, تو کل میں نے ان کو بھی یہ جواب دیا, آپ کو بھی یہ دے رہی ہوں, PTI میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سر, نہ آپ انٹیکٹ ہے نہ آپ میں کنسنسس ہے. اس پہ میں آپ سے بحث کر سکتی ہوں فار آورز ایٹ اینڈ, بٹ میں آتی ہوں اس کی طرف. ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ترجمان ہے سندھ حکومت کے نادر قبول صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کا نادر, آپ کے وقت کے لیے. میں سر آپ کی طرف آتی ہوں. میں ذرا پہلے حافظ نعمان صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں کہ سر حکومت کی جانب سے کل راستہ روکا گیا. پاکستان تحریک انصاف, ان کے چیف منسٹر KPK کے وہ آئے, ان کی کابینہ کے لوگ سر موجود تھے, الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز تھے جو اس احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے, اور ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو تھے. سر جو رویہ اپنایا گیا ایک اس عہدے پر فائز انسان کے ساتھ, آپ کو لگتا ہے کہ سر کہیں کسی صورت وہ مناسب رویہ تھا؟ وہاں پر کوئی مس ہیپ ہو جاتا, کسی قسم کی مس ہینڈلنگ ہو جاتی, کیا جواب دیتے آپ لوگ؟ دیکھیں پہلی بات تو دیکھیں ابھی جو کل جو واقعات ہوئے ہیں اس سے ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو ان کے ارکان اسمبلی ہیں, جو عمران خان صاحب کی خود اپنی بنائی ہوئی لیڈرشپ ہے,
وہ میرا خیال ہے قانون کی پاسداری پہ اس یقین رکھتی ہے. اور ابھی آپ نے بتایا کہ وہ خود ہی حکومت کے نمائندے بن کے ان کو جو بھی پیغامات تھے وہ آگے پہنچا رہے تھے. تو میرا خیال ہے ان کو اپنی صفوں کو پہلے درست کرنا چاہیے. تو ان کے اندر اپنے اندر کنفیوژن ہے اور ایمبیگوٹی پیدا ہو گئی ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ قانون کی عملداری چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر حصہ لیں, ایک پروڈکٹیو انداز کے اندر حصہ لیں, وہ ایک نیگوشیشنز کا حصہ بنیں. پی ٹی آئی جو ہے بڑی واضح طور پہ دو گروپوں میں اپنی تقسیم کی ہوئی ہے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہ قانون کی عملداری پہ یقین رکھتے ہیں, اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو جلاؤ گھیراؤ اور بدامنی پھیلانے کے ایجنڈے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو اس وقت الیکٹڈ لوگ ہیں جو اسمبلی کے اندر آنریبل ارکان اسمبلی جو موجود ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو آگے بڑھنا چاہیے, ان کو قانون کی عملداری پہ یقین کرنا چاہیے. تو اب دوسری چیز میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی بارہا کالز کے باوجود اب ان کی جو تحریک ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یا ان کو انصاف دینے کے حوالے سے نہیں ہے. وہ ایک ایسے ایک تحریک چلا رہے ہیں جس کی کوئی بیس نہیں ہے. اچھا سر, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, وہ پھر آپ لوگ گلا کرتے ہیں کہ ہم انٹرپٹ کر لیتے ہیں سر, لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے میرے لیے. میں جب بھی حکومت کے بارے میں کوئی سوال پوچھتی ہوں, آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف پہ اپنا تھیسس پیش کرنا سے شروع کر دیتے ہیں. ان کی صفوں میں اتحاد نہیں ہے, ان کی صفوں میں کیا مسئلہ ہے وہ ان کا مسئلہ ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ کل گورنمنٹ کا کنڈکٹ جو تھا وہ کیوں تھا؟ پنجاب کی طرف اگر ایک اور صوبے کے چیف منسٹر مارچ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ویزا درکار ہے سر, پاسپورٹ چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اقدامات کرنا. اس کے لیے ڈاکٹر کی ٹیمیں موجود ہیں, اس کے لیے جائیں. یہ دیکھیں جس انداز کے اندر یہ وہاں پہ جا کے دھرنے دینے کی کوشش کرتے ہیں, اس طرح تو بات نہیں بنے گی. ہم نے تو آفر کی ہے, وزیر اعظم پاکستان نے, اسپیکر آف دی اسمبلی نے آفر کی ہے, آئیں بیٹھیں ڈائیلاگ کریں, پارلیمنٹ کے اندر پروڈکٹیو انداز میں حصہ لیں تاکہ آپ کے باقی مطالبات پر غور کیا جائے. اور اصل چیز ہے کہ عمران خان صاحب ایک سزا یافتہ شخصیت ہیں, ان کو کورٹ آف لا کے اندر جانا چاہیے, ان کو اپنی اپیلیں دائر کرنی چاہیے. اس حوالے سے کسی کی توجہ نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے. ان کا پیریوڈیکل جو ان کے چیک اپس ہوتے ہیں, بڑے ٹاپ کے ڈاکٹرز کی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں. کسی قسم کی کوئی ایسی ہیلتھ کی شکایت نہیں ہے. جو پہلے آپ کو یاد ہوگا جب صفدر صاحب گئے تھے ایک دفعہ, اور جو انہوں نے آ کے بالکل سیٹسفیکٹری رپورٹ دی تھی کہ عمران خان صاحب کو پوری سہولیات بھی میسر ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ نان ایشوز کو ایشو نہ بنائیں. یہ عمران خان صاحب میں سر آپ کی طرف واپس میں آتی ہوں, میں ذرا ناظر قبول صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. لیکن سر جو بات آپ کریں نا, کل بھی ایک حکومتی نمائندے نے ہمارے شو پہ کہا کہ سلمان صفدر نے سیٹسفیکٹری رپورٹ دی. سر سلمان صفدر صاحب کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر میں اپنی ٹھیک آنکھ کے آگے ہاتھ رکھ کے تمہیں دیکھوں تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھ سکتا, میری دوسری آنکھ کی بینائی اس قدر افیکٹڈ ہے. پتہ نہیں وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ آ رہی ہے نا, میں تو اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو ڈاکٹرز باقاعدہ بڑی ٹاپ آف دی لائن جو ڈاکٹرز ہیں اسلام آباد کے, پورے پاکستان کے مشہور و معروف, ان کا ایک بورڈ بنا ہوا ہے جو عمران خان صاحب کا ریگولر چیک اپ کرتا ہے. میں آتی ہوں سر, ہمارا سادہ سا سوال اتنا ہے کہ اگر خان صاحب کے ذاتی مولد جا کے یہ جو اتنی اچھا ان کو ٹریٹمنٹ ملا ہے اس کو ویریفائی کر دیں گے تو اس میں کیا پرابلم یا کیا قباحت ہے؟ نادر قبول صاحب, سر اس وقت جو ساری صورتحال ہے, آئی ریلی وانٹ کہ آپ اس کے اوپر کامنٹ کریں. پاکستان پیپلز پارٹی اس صورتحال کو کیسے دیکھتی ہے؟ ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں, ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, جیل میں ہیں, کورٹ کا آرڈر موجود ہے, ملاقات ہو سکتی ہے. چیف منسٹر ایک صوبے کا آ رہا ہے ریلی لے کر پروٹیسٹ کرنے کے لیے. جو کچھ یہاں اسلام آباد میں کل ہوا وہ خبروں کے ذریعے تو آپ تک پہنچا ہوگا. کیسے دیکھ رہے ہیں حکومتی رویے کو؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے, جو لا آف دا لینڈ ہے اس کو مینٹین کرنا اور سیف گارڈ کرنا وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کے پاس بہت ساری ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو میڈیا تک یا میرے اور آپ تک نہیں پہنچتی, جس میں سیکیورٹی تھریٹس بھی ہوتے ہیں, کوئی ماس رائٹنگ کے بھی تھریٹس ہوتے ہیں. تو ڈیسیجن ایٹ دی اینڈ گورنمنٹ نے ہی لینا ہوتا ہے کہ کس طرح وہ انشور کرے کہ کوئی ایسا کوئی نقصان نہ ہو جس سے سچویشن اور ورسن ہو. جو عدالتی احکامات ہیں بالکل وہ سپرسیڈ کرتے ہیں حکومت کے ڈیسیجنز کو. تو حکومت کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسی ریزرویشنز ہیں یا کوئی ایسی انفارمیشن ہے تو وہ عدالت کے سامنے رکھے کہ کس وجہ سے یا کس بنیاد پہ وہ ملاقاتیں نہیں کروا سکتے. اور جیل مینیول ویسے بھی موجود ہوتے ہیں, اس میں تمام پروسیجرز وغیرہ موجود ہوتے ہیں. بٹ اگین جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں کا مسئلہ نہیں ہے. آئی تھنک سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو مہنگائی ہے, جو ریجنل کانفلکٹس ہے, جو پیٹرولیم پرائسز ہیں, عوام
کی جو پریشانیاں ہیں وہ ٹاپک آف ڈسکشن ہونا چاہیے. بجٹ آ رہا ہے, بجٹ کے اندر ہماری پیپلز پارٹی کی تو پوری کوشش ہے کہ حالانکہ ہم کولیشن پارٹنرز ہیں بٹ ہمارے ساتھ ماضی میں بھی اور ابھی بھی اس طرح کی مشاورت نہیں کی جاتی جو کہ ہونی چاہیے ایز کولیشن پارٹنرز بجٹ کے ڈرافٹنگ کے اندر, اور بجٹ کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس پہ ہمیں آن بورڈ کنسلٹیشن کے تھرو لینا چاہیے. تو وہ ساری چیزیں آئی تھنک شوڈ بی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے, آنے والے بجٹ سے جو کچھ اس وقت آن دا فیس آف اٹ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے, وہ خاصا خوفناک